السلام علیکم۔ امید ہے کہ سب لوگ بخیریت ہوں گے۔ آج کے کام کا آغاز فعل حال سے کریں گے۔ اس سے پہلے ہم فعل کی اقسام کے متعلق پڑھ چکے ہیں، جس میں ہم نے فعل ماضی کی اور اس کی تمام اقسام کے متعلق تفصیلاً پڑھا۔ آج اسی کام کو فعل کی اقسام کو مزید آگے لے کے چلیں گے فعل حال سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل حال وہ فعل، وہ کام جو کرنا یا ہونا موجودہ زمانے میں پایا جائے یا موجودہ زمانے کا پتہ دے تو اسے فعل حال کہیں گے۔ فوزیہ کتاب پڑھتی ہے، فریدہ مضمون لکھ رہی ہے، کام ہو رہا ہے۔ ہے جو ہے وہ یہ بات بتاتا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ کام ابھی ہو رہا ہے موجودہ زمانے میں۔ تو ایسے تمام افعال کو، ایسے تمام کاموں کو جو موجودہ زمانے کو ظاہر کریں گے فعل حال کہیں گے۔ فعل مستقبل وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا آئندہ زمانے میں معلوم ہو، مطلب جو زمانہ ابھی آیا نہیں ہے، جس نے ابھی آنا ہے، ابھی اس کام نے ہونا ہے، تو وہ فعل مستقبل کہلائے گا۔ جیسے رضوان ملتان جائے گا، احمد کھانا کھائے گا، سعدیہ سبق پڑھے گی۔ گی جو ہے یہ فعل مستقبل کی علامت ہے، تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کام ابھی ہونا ہے، ابھی ہوا نہیں ہے۔ فعل مضارع وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا موجودہ اور آئندہ دونوں زمانے میں معلوم ہو، اسے فعل مضارع کہیں گے۔ جیسے عدنان آئے، ابھی آئے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ابھی ابھی آئے یا ابھی تھوڑی دیر تک آئے۔ جیسے آئیں ہم کھانا کھائیں، تو کھانا ابھی فوراً سے کھا لینا ہے کہ تھوڑی سی دیر کے بعد کھا لینا ہے۔ تو جو کام، جو فعل موجودہ اور آئندہ دونوں زمانے کا پتہ دیتا ہو اسے فعل مضارع کہیں گے۔ فعل امر وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا جو ہے اس کے متعلق حکم دیا جائے، کام کے کرنے یا ہونے کے متعلق حکم موجود ہو تو اسے کہیں گے فعل امر۔ امر کا مطلب ہے حکم دینا۔ جیسے کھانا کھاؤ، تم آؤ، پانی لاؤ، دروازہ کھولو، وغیرہ وغیرہ۔ نہیں جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے، یہاں فعل سے کام سے منع کیا جا رہا ہے۔ وہ فعل جس سے کسی کام کے نہ کرنے کا، نہ ہونے کا حکم معلوم ہو تو اسے کہیں گے فعل نہیں۔ جیسے تو نہ جا، تم مت آؤ، تم مت کھاؤ، تم یہاں نہ جاؤ۔ تو ایسے تمام فعل جس میں نہ کرنے کا حکم موجود ہو فعل نہیں کہلائیں گے۔ فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل کو چاہے، مطلب یہاں فعل اور فاعل دونوں ہوں تو مطلب واضح ہو جائے۔ جیسے کہ ندیم ہنسا، گھوڑا دوڑا۔ اب ہنسنا اور دوڑنا دونوں فعل ہیں اور یہ فعل لازم ہے، کیونکہ ندیم اور گھوڑا دونوں فاعل ہیں جن کے ذکر کر دینے کے بعد فعلوں کے معنی پورے ہو گئے۔ اب دیکھیں یہاں ہمیں مزید کسی قسم کے دوسرے الفاظ استعمال کرنے کی، دوسرے کلمات استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، لہذا یہاں فعل اور فاعل دونوں سے مطلب پورا ہو جاتا ہے، تو لہذا جیسے آیا، گیا، دوڑا، ہنسا، بھاگا وغیرہ یہ تمام فعل لازم ہیں۔ فعل متعدی وہ فعل جو فاعل کے ساتھ مفعول بھی چاہے۔ استاد نے سبق پڑھایا، اب جیسے پہلے ہم نے اوپر پڑھا تھا ندیم ہنسا، وہاں فعل اور فاعل صرف دونوں تھے، یہاں مفعول بھی ہوگا۔ استاد نے سبق پڑھایا، اس جملے میں پڑھایا فعل متعدی ہے، استاد فاعل ہے، جس کے ذکر کرنے کے بعد فعل جو مفعول ہے کہ
ذکر کے بغیر فعل کے معنی مکمل نہیں ہوتے، چنانچہ پڑھا، کھایا، پیا، بیٹھا، دیکھا، ان سب کے ذکر کرنے کے بعد سبق مفعول ہے۔ جیسے استاد فاعل ہے تو اس کے ذکر کرنے کے بعد جو ہے وہ سبق مفعول ہے۔ اب فعل مفعول ہے جس کے ذکر کے بغیر فعل کے معنی مکمل نہیں ہوتے۔ سبق پڑھایا، تو یہاں پڑھایا جو ہے وہ فعل متعدی ہے، استاد جو ہے وہ فاعل ہے، اور سبق جو ہے وہ مفعول ہے۔ ان سب کے بغیر فقرے کا معنی مکمل نہیں ہوتا، لہٰذا پڑھایا یہاں فعل متعدی ہوگا۔ معروف، معروف کا مطلب ہے جاننا، معلوم ہونا، مشہور ہونا۔ وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو، جیسے طاہرہ آئی۔ اب یہاں فاعل طاہرہ ہے، لہٰذا ہمیں پتہ ہے کہ کون آیا ہے۔ جیسے سعدیہ نے سبق پڑھا، جیسے احمد نے لکھا، تو یہاں مفعول پتہ لگ رہے ہیں۔ تو اس میں فعل مجہول میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مجہول میں اس کا فاعل معلوم نہیں ہوتا، اور فعل معروف کا فاعل معلوم ہوتا ہے۔ وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو، خط لکھا گیا، اب لکھا تو گیا ہے لیکن لکھا کس نے یہ معلوم نہیں ہے، لہذا یہاں فعل مجہول ہے۔ جیسے پڑھایا گیا، جیسے کھایا گیا، تو ایسے تمام کلمات جن میں فاعل معلوم نہ ہو وہ فعل مجہول کہلائیں گے، جن میں فاعل معلوم ہوگا وہ فعل معروف کہلائیں گے۔ فعل تام وہ فعل ہے جو اگر فعل لازم ہے تو فاعل کا ذکر کر دینے کے بعد اس کے معنی مکمل ہو جائیں۔ جیسے سعید آیا، یہاں آیا فعل تام ہے، سعید فاعل ہے۔ تو دیکھیں فاعل سعید فاعل کے ذکر کر دینے کے بعد اس کے معنی پورے ہو گئے، اور اگر فعل متعدی ہے تو فاعل اور مفعول دونوں کا ذکر کر دینے کے بعد اس کے معنی مکمل ہو جائیں۔ جیسے اسلم نے خط لکھا، اس جملے میں لکھا فعل تام ہے، کیونکہ اسلم فاعل اور خط مفعول ہے کے بعد معنی مکمل ہو گئے، یہ فعل تام کہلائے گا۔ فعل ناقص وہ فعل جس کے ساتھ ایک اسم ذات کا ذکر کرنے کے بعد جب تک دوسرے اسم صفت کا ذکر نہ کیا جائے اس کے معنی مکمل نہیں ہوتے۔ جیسے ندیم نیک ہے، فعل ناقص ہے، فعل ناقص ندیم کے اسم کا ذکر کرنے کے بعد جب تک نیک اسم صفت کا ذکر نہیں کیا گیا اس کے معنی مکمل نہیں ہوئے۔ فعل ناقص یہ ہیں، ہوا، ہوئے، ہوگا، ہو گئی، تھی، رہا، بنا، نکلا، صحیح، وغیرہ وغیرہ۔ حروف ایسا کلمہ جو اکیلا تو کوئی معنی واضح نہ کرے، کوئی اکیلا معنی واضح نہ رکھتا ہو، لیکن جملوں کو آپس میں جوڑنے کا کام دے اور اپنا معنی واضح کرے، ایسے تمام جو ہے وہ کلمات حروف کہلائیں گے۔ جیسے نمازی مسجد میں ہے، اب میں یہاں حرف ہے، تو جیسے نمازی مسجد ہے، اگر اس میں سے حرف نکال دیں میں، تو نمازی مسجد ہے، تو یہ تو معنی مکمل نہیں کر رہا، واضح نہیں کر رہا، لہذا یہاں میں جو ہے وہ حرف ہے۔ میں کی وجہ سے جملے کے لفظوں کا تعلق واضح ہوتا ہے، اگر یہ نہ ہو تو جملہ بے جوڑ ہو جائے۔ حرف کی قسمیں: حرف جار، نمبر 1 کیا ہے؟ حرف جار۔ وہ حرف جو فعل کا تعلق فاعل کے ساتھ اور اسم کا خبر کے ساتھ ربط پیدا کرے اسے حرف جار یا جر کہتے ہیں۔ جس اسم کے ساتھ وہ آتا ہے اسے یہ مجرور کر دیتا ہے، جیسے میں، سے، تک، اوپر، پر، لیے، آگے، پیچھے، نیچے، درمیان، وغیرہ وغیرہ۔ عطف حرف عطف وہ عطف حرف ہے
جو دو اسموں یا جو جملوں کو آپس میں ملا دے، مثلاً قلم و کتاب، زمین و آسمان، سرخ و سفید، تو پہلے اسم کو معطوف علیہ اور دوسرے کو معطوف کہیں گے۔ واؤ یہاں حرف عطف ہے۔ حرف عطف دو ہوتے ہیں، واؤ اور۔ ایسے تمام الفاظ جو واؤ یا اور سے جڑے ہوئے ہوں گے وہ مرکب عطفی کہلائیں گے، اور ان کو جو جوڑنے والے دو لفظ ہیں وہ حرف عطف کہلائیں گے۔ حروف علت، وہ حرف جو کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کرے، جیسے کیونکہ وہ بیمار تھا اس لیے اس نے دوا کھائی، اس لیے وہ کامیاب ہوا اس لیے اسے انعام دیا گیا، بنابراین، لہذا، پس، بائیں، وجہ، تاکہ، چنانچہ وغیرہ حروف علت۔ علت کا مطلب ہے وجہ، سبب۔ حروف اضافت وہ حروف جو دو اسموں کا آپس میں تعلق پیدا کریں، مثلاً کا، کی، کے، را، رے، ری وغیرہ۔ یہ اضافت جو ہے زیر بھی ہوتی ہے اس میں ایک اور چیز بھی ہے، حروف اضافت زیر، جیسے اہل مدینہ، غار ثور۔ یہاں اصل میں کا، کی، کے ہی ہے زیر کا مطلب، لیکن یہ زیر سے جو دو الفاظ جڑے ہوں گے وہ مرکب اضافی کہلائیں گے، اور جو زیر، کا، کی، کے کی علامتیں اس کے ساتھ استعمال ہوں گی وہ حروف جو ہے وہ، اور وہ علامت جو زیر کی ہے وہ کیا ہے، اضافت کی علامت کہلائیں گے۔ حروف بیان، وہ حرف جو کسی وضاحت کے لیے استعمال ہو، یہ اپنے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے، وہ حرف ہے، جیسے مثلاً استاد نے شاگرد سے کہا کہ سبق پڑھو، تو کہ کیا ہے، یہ حروف بیان ہے۔ استاد نے شاگرد سے کہا کہ سبق پڑھو، کیا کہا کہ سبق پڑھو۔ حروف تشبیہ وہ حروف ہیں جو ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کریں، اس جیسا، جیسے مانند، طرح، صورت۔ یہ اس کے دانت موتیوں کی طرح سفید ہیں، اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہے، وہ شیر کی طرح بہادر ہے۔ تو ایسی تمام حروف جو تشبیہ کے لیے استعمال ہوں، جو کسی دوسرے کے لیے کسی چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیں، وہ حروف تشبیہ کہلائیں گے۔ آج کے کام کا اختتام یہاں تک کرتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔